تھوڑا سا بیئر کرنا ہے آپ نے، میں ذرا تھوڑی سی لمبی گفتگو کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مجھے تھوڑا سا فیصل آباد کی ہسٹری میں بھی جانا پڑنا ہے کہ یہ پروسیس سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے اور یہ آنے والے ٹائم میں کہاں تک جائے گا اور کیسے جائے گا، اور اس کا فیوچر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا۔ ایز این آرکیٹیکٹ میرا کام ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کرنا، ڈیزائن کرنا، کمرشل پروجیکٹس اور بلڈنگز۔ تو کمرشل پروجیکٹ گھروں کے علاوہ ایک بڑی لائن ہے پوری، کیونکہ جہاں ہم نے رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہیں وہاں بزنس کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس کا آپ کو تھوڑی سی پہلی پکچر ہے ہمارا گھنٹہ گھر کے ارد گرد، جتنا بھی بزنس سرکل آپ کو وہاں نظر آتا ہے، جو 200 اسکوائر فٹ سے لے کے 300 اسکوائر فٹ میں بڑے بڑے بزنسز بڑے سمپل سے طریقے سے، وہ فرنٹ کھلا ہوا ہے دکان کا، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، اور چاہے وہ گروسری ہو یا یارن ہو یا کنٹینرز کے حساب سے کپڑا خریدنا ہو کسی سے۔ پیپل ور سمپل، ریکوائرمنٹ ور ویری سمپل، لائف سٹائل گھروں کا بھی سادہ تھا، تو بزنس بھی ریفلیکٹ کر رہا تھا اس وقت کہ وہی سادگی بزنس میں بھی تھی اور سکیل بھی وہی تھی۔ ٹرانزیکشنز بڑی بڑی تھیں لیکن نہ تو کوئی سٹیٹس کے بارے میں کانشیس تھا اور نہ کوئی بہت ایکسپینشن کے بارے میں تھا، ایک نیچرل سا فنومینا چل رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم اور گزرا۔ اچھا، یہ یعنی ہمیں ہماری ایجوکیشن میں جو آرکیٹیکٹس ہیں اس میں ہمیں سوشیالوجی، سائیکالوجی اور ہسٹری، یہ ہمارا بڑا میجر سبجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں، جب بھی کسی پروجیکٹ کے بارے میں بات ہو تو وہ اس کا ریفرنس ہونا چاہیے کہ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں اور کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو میں بزنس اور سادگی، جب میں نے یہ باتیں کی تو یہ پیورلی ایک آرکیٹیکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ جو سوسائٹی کا پیٹرن ہے وہ ایک ڈٹرمن کرتا ہے ہمارا یہ سارا سوشل سیٹ اپ جو ہے۔ تو اینی وے، اس کے بعد اگلی سٹیج آئی جو سٹیپ مال کہلاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگ ساتھ لیکن کوئی تھوڑا سا بڑے اسکوائر فٹیج کے ساتھ۔ اچھا، وہ وہیں پر سرکلر روڈ پر ہوا، وہ جگہ جائز تھی ناجائز تھی اس کو چھوڑ دیں ابھی۔ وہ جو 200-250 اسکوائر فٹ سے نکل کے لوگ باہر کے فرنٹ پر آئے اور وہاں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا 1000-2000 اسکوائر فٹ کی رینج، اور اسی طرح سے وہ بزنس بھی زیادہ بہتر ڈسپلے میں آنے شروع ہو گئے۔ پھر تیسری سٹیج آئی جو ہمارا ہی پروجیکٹ تھا کوہ نور سٹی، جو پوری ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پر۔ اب وہ جب میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ جب یہ 2005 میں وہ پروجیکٹ لانچ ہوا تو بڑی سمپل سی ریکوائرمنٹ تھی سٹی کی جو چل رہی تھی، لیکن اس وقت برانڈ شروع ہو چکے تھے آنے، مطلب انہوں نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی ہوئی تھی۔ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں برانڈز کا 2-4 کا سٹارٹ اپ ہو چکا ہوا تھا، لیکن وہ جو ایگزسٹنگ سٹرکچر تھا اس میں وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہاں پر جا کے کوئی 4000-5000 اسکوائر فٹ کی فیسلٹی بنا سکے، کیونکہ میں نے بتایا کہ پہلے 200-300 اسکوائر فٹ، پھر آ گئے ہم 1000-1200 کے اوپر، اب ضرورت تھی 4-5 ہزار کی۔ اب 4-5,000 اسکوائر فٹیج اور آرگنائز اور پارکنگ بھی موجود ہو، اب یہ سلوشن چاہیے تھا۔ تو بڑا نیچرلی کوہ نور سٹی کو ابزارب کیا گیا کیونکہ وہاں یہی سلوشن دے دیا گیا، اچھی پارکنگ، اچھی ایکسیس، اور بڑی لوگوں نے ایک دم سے، کیونکہ برانڈز کا اس وقت ٹائم سٹارٹ ہو رہا تھا اور برانڈز کو کوئی جگہ پراپر اویلیبل ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں پر اپنا پراپر ڈسپلے کر سکیں، تو وہ بڑا کوئکلی آپ نے دیکھا کہ وہ ابزارب ہوا ہے پروجیکٹ۔ ایون سو مچ سو کہ ریسٹورنٹس دیکھ لیں بیک لین میں، کسی نے فوڈ اسٹریٹ بنائی نہیں ہے وہاں پر، نیچرلی ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر 5-6-7-8 ہزار 10,000 اسکوائر فٹ کی جو اویلیبلٹی تھی وہ ایک اچھے ریسٹورنٹ کو چاہیے تھی، تو بڑی ایک نیچرل سی گروتھ وہاں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آ گیا اب یہ 2005 سے 2010 کے درمیان یہ سارا کچھ ہوا، ابھی بھی تھوڑا بہت ایکسپینشن ہوئے جا رہی ہے۔ اب آ جاتی 4تھی-5ویں سٹیج کہ اب لوگوں کو ایک بلڈنگ سے نکل کے دوسری میں جانا، دھوپ اور گرمی میں وہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہونا شروع ہو گیا۔
دا ریزن بینگ کہ گھروں میں اے سی بھی بڑھ چکے تھے بہت. جب میں شروع کی بات کر رہا ہوں جس ٹائم کی, تو اس وقت ایئر کنڈیشننگ کا یوز تھا ہی نہیں اتنا. اب اتنی بھی برداشت مشکل ہو گئی کہ کسی ایک جگہ پر جائیں ہم اور ایک ہی پیسے جو, اور اسی میں لیفٹ رائٹ سارے بزنس وہاں موجود ہونے چاہیے. اچھا وہ پھر ایک مال کا سلوشن نکلا, اینڈ وہ لیل پور گیلری ہے, پھر ہمارا وہ پروجیکٹ رہا ہے. یعنی اس میں بھی ہم نے کیسے, میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہا ہوں ان پروجیکٹس کو, کہ ہم نے ایز اے سوشیولوجسٹ بھی ایون کیسے پرسیو کیا ہے, کیسے چینج کو اڈاپٹ کیا ہے, کہ اب اس وقت کی اگر یہ ضرورت ہے تو اس کے ساتھ چلنا ہے. اب مالز کے بعد اب ہم 6 7ویں اسٹیج پر کھڑے ہیں آج کی ڈیٹ میں. اب یہ کون سی اسٹیج ہے؟ اب یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر گلوبل ولیج بن چکا ہے, دنیا شارٹ ہو چکی ہے, کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے, باؤنڈریز کا کانسیپٹ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ بزنسز جو ہے نا وہ اب گھر بیٹھے بھی ہونے لگ پڑے ہیں, فون پہ بھی ہو رہے ہیں, کمپیوٹرز پہ بھی ہو رہے ہیں, اور لوگ یعنی فزیکل اسپیس پر جانے کی بجائے آن لائن بزنس اسٹارٹ ہو گیا. اچھے سے اچھے برانڈز اویلیبل ہیں, گھر پہ بیٹھے شاپنگ کر رہے ہیں, اور اچھی خاصی بڑی کنورژن آپ لوگ خود بھی وٹنس کر رہے ہیں کہ وہ ہو گئی آن لائن کی طرف. اب پھر یہ شاپنگ مالز کا کیا بنے گا, یہ ان کا کیا بننا ہے, یہ بند ہونی شروع ہوگی. امریکہ میں یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, ایوریج ہر سال میں 100-150 مالز بند ہو رہی ہے. دا ریزن بینگ کہ Amazon از سو اسٹرانگ اوور دیر کہ وہ جو بہت بڑا ریٹیل کا شیئر تو وہ لیے جا رہا ہے, اور ایون اسی طرح سے B2B کا بھی شیئر وہ لیے جا رہا ہے. اب یعنی اب وہ مال جو ہیں وہ کس طرف کنورٹ ہو رہی ہیں, یا وہ ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں, یا ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں, یا وہ فلفلمنٹ سینٹرز بن رہے ہیں آن لائن کے, یا کمیونٹی بلڈنگز بن رہی ہیں. یعنی کمیونٹی ایکٹیویٹی میں وہ کنورٹ ہو رہا ہے کہ جم تو جانا ہے نا, وہ تو آن لائن نہیں ہو سکتا. بچوں نے کھیلنا کودنا ہے, کہیں جا کے انٹرٹینمنٹ چاہیے, یہ آن لائن پاسبل نہیں ہے. تو ان چیزوں کی طرف کنورژن ہو رہی ہے. اب یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور بائی 2030 یعنی میکسیمم ہو چکا ہوگا, لیکن صرف ایک چینج کے ساتھ. ابھی کیا ہوا ہے کہ آن لائن کا پروسیس جب سٹارٹ ہوا تو آلریڈی بریک اینڈ مارٹر یعنی فزیکل اسٹورز موجود تھے. اب جیسے کھاڑی ہے تو وہ بیسیکلی فیل دے چکا ہے پروڈکٹ کی, لوگ اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں, ہاتھ لگا چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, اور ایک کریڈیبلٹی ان کے ذہن میں بن چکی ہے اس پروڈکٹ کی. اب جب وہ آن لائن پر آیا تو وہ دیر واز نو ایشو, ان کو اتنا ہی رسپانس ملنا شروع ہو گیا اس کے اوپر بھی. لیکن اس وقت پرابلم ہو رہی ہے جو نئے برانڈز آ رہے ہیں جو آن لائن اسٹارٹ اپس ہیں, خالی ان کو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ان کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے COD کے اوپر. COD کا جو ریٹرن ہے وہ 20 سے 30% چل رہا ہے اس وقت, اور وہ سارا پروفٹ ان کا ختم کر دیتا ہے. یعنی آن لائن کی یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ اتنی مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ مطلب ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کہ جب اتنا بڑا پروفٹ صرف اس طرح کی لاجسٹکس پر خرچ ہو جائے تو پھر مطلب کیسے انہوں نے ہاؤ ٹو سروائیو. اب پھر کیا سولوشن ہے اس کا؟ نو دیر از اندر تھنگ, شاید آن لائن برانڈ کو بریک اینڈ مارٹر اسٹورز بھی دے رکھنے پڑیں گے, جہاں پر مطلب ابھی آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک کنزیومر ہے, اس نے ایک شرٹ لینی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, ناٹ, میں B2B کی بھی بات کر رہا ہوں جو ہول سیل کا کام ہے. اس میں تو اس نے بلک آرڈر دینا ہے ایک ایجنٹ میں آ کے, اور اس ایجنٹ نے مطلب جب بڑی کوانٹٹی ہے تو اس نے ٹچ اینڈ فیل کرنا ہے پروڈکٹ کو, جس کا مطلب ہے کہ اب ان کو ساتھ سے کمپلیمنٹری ڈسپلے سینٹرز کی ضرورت ہوگی. اونلی دین دے کین اسٹیبلش دیم ایز دی برانڈ. ورنہ یہ ورچوئل دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کوئی بھی کہانی سنا سکتا ہے, تو وہ لوگ بلیو نہیں کرتے اس کے اوپر. تو اب اس اسٹیج پر ہم کھڑے ہیں, اور آج ہم ایک ایسی مال کی بات کرنے لگے ہیں کہ اگین مجھے اس کے بنتے بنتے اس کو ایوالو کرنا پڑا ہے. مطلب دس واز ناٹ پلانڈ
6 سال پہلے پلان نہیں تھا یہ، لیکن جتنی تیزی کے ساتھ ہی ہم نے چینج دیکھی آتے ہوئے، یہ مالز تو جو پیور شاپنگ مالز ہیں جو کسی بھی اور طرح کی فیسلٹی نہیں دے رہے، وہ تو بند ہو رہی ہیں. ان کے رینٹس اتنے ڈاؤن جا رہے ہیں کہ نہ وہ ڈیولپر کے لیے فیزیبل ہے نہ وہ انویسٹر کے لیے فیزیبل رہ گئی، کیونکہ وہ تو ویکینسی اتنی بڑھ گئی، خالی ہونی شروع ہو گئی ہے اور آگے جا کے مزید ہو جانا ہے انہوں نے. تو ہم جب اتنا بڑا پروجیکٹ ملینز آف اسکوائر فٹ کا کر رہے تھے تو ہمیں فوراً اپنے آپ کو ایوالو کرنا پڑا کہ اب ہم نے اس وقت کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اب یہ جو آج سلوشن جس کی ہم بات کرنے لگے ہیں، مطلب مجھے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا کہ یہ مال کے کانسیپٹ کے ساتھ کیوں بات کر رہا ہوں میں ای کامرس کی. بیسیکلی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں چاہتا یہ ہے کہ لوگ ٹیکنالوجی کو امپروو کریں، اس کو اپنے کام میں ایسوسیٹ کریں. اس سے ایک تو پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، کوالٹی بہتر ہوتی ہے، اور دوسرے آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے سارا. اس کے لیے انہوں نے کوئی 7-8 ابھی تک ٹیکنالوجی زونز کو پرمیشن دی کہ اگر کوئی لوگ اپنا ٹیک انیبلڈ بزنس، اب یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کو بڑا پلیز فالو کرنا ہے سب نے، کہ ایسا بزنس جو ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کرتا ہو، جیسے ای کامرس ٹیک بیسڈ ہے، آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے، پیمنٹس لینی ہے، ساتھ آپ نے بینک کو انوالو کرنا ہے، ادھر سے پیمنٹ ہوئی، ادھر کارڈ کے ذریعے ادھر بینک میں چلی گئی، بینک سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، آپ نے فوراً آٹومیشن کے اوپر ہی آپ نے پروڈکٹ بھیج دیا. تو دس از کالڈ دی ٹیک انیبلڈ بزنس ایز کمپیئر ٹو دیٹ بزنس جو ایک دکاندار کر رہا ہے بیٹھا ہوا کہ یہ پروڈکٹ کا یہ پیسے دو یار، یہ لے لو، یا یہ اس طرح سے بھیج دینا، حوالہ کر کے بھیج دینا، بینک کے ذریعے بھیج دینا. تو وہ جو ٹپیکل طریقہ ہے. تو جب ہم ٹیک انیبلڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک خاص ٹرم ہے، یعنی جس کو STGA اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی وہ اس کی ڈیفینیشن پر دیکھنا چاہتی ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بندہ اس بلڈنگ میں آ کے کام کرے گا، جس کو ہم نے لائسنس دے دیا ہے کہ وہ آگے انٹرپرائزز کو لائسنس دے سکتی ہے، اس کو کچھ انسینٹیوز ہوں گے. اچھا انسینٹیوز کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ کیا انسینٹیو دے سکتی ہے؟ بے شمار ٹیکسز جو آپ کے کسی بھی بزنس کے اوپر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کارپوریٹ ٹیکس 29%، سپر ٹیکس 10-12-14%، ود ہولڈنگ ٹیکس، یہ سارے ملا کے 45% کے قریب تو یہ ٹیکسز ہیں سیدھے سیدھے، کہ آپ نے جو کمایا اس کا 45% تو پہلے دے دینا ان کو. وچ مینس کہ آپ کا کیپٹل جو ہے وہ نہیں بن رہا کہ آپ بزنس ایکسپینشن کی طرف جا سکیں. آپ تو ٹیکسز پے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور بڑا مطلب ایک ہارڈ ارن منی میں سے آپ ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو اس پر سب سے بڑا انسینٹیو انہوں نے یہ کر دیا. پھر کہا کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے روبوٹس چاہیے، آپ کو آٹومیشن کے لیے کمپیوٹر چاہیے بڑے ہائی اینڈ، آپ کو سرورز چاہیے، آپ کو مطلب یہ وائرلیس اور یہ جو سارا ٹیک والا سین ہے، اور آپ کو ویب سائٹس کو کرنے کے لیے آپ کو یہ سارا کچھ چاہیے. تو اس کی امپورٹ پہ ڈیوٹی بھی ختم کر دی انہوں نے کہ جی ہم یہ بھی نہیں لیں گے آپ سے، اس پہ ہم ایکسائز ڈیوٹی بھی نہیں لیں گے. اب ایک لاجسٹک کمپنی ہے، فار ایگزامپل یہاں پر ماشاءاللہ 2-4 لوگ ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے یہ ای کامرس کے بڑے برانڈز ہیں، اور وہ اسٹیج پر ہیں کہ وہ شاید اب لاجسٹک کمپنی کی طرف بھی جائیں، کیونکہ ان کا اپنا بزنس اتنا بڑا ہے کہ وہ مطلب اب لاجسٹک کمپنی کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کا جو ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈیوٹی فری، بیکاز وہ تو اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں، اس کا تو مقصد ہی وہ ہے بیسیکلی. تو ساری چیزوں کو کنیکٹ کرنا. اب جب ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے پلیئرز آ گئے کہ اس میں ڈسپلے بھی چاہیے، اس میں سیلز ایجنٹس بھی چاہیے، اس میں ویئر ہاؤس بھی چاہیے، اس میں B2B کی کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے، اس میں لاجسٹکس بھی ہونی چاہیے، اس میں پیکنگ والے یونٹس بھی ہونے چاہیے، کہ یہ سارا کچھ ایک پلیٹ فارم سے ہو. ایک پلیٹ فارم سے ہوگا تو سارا آن ہینڈز ریچ ہو گیا سارا کچھ.
کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ نے ادھر سے پروڈکٹ لیا، آپ بیچنے میں آپ کی ایکسپرٹیز بہت اچھی ہے، تو ایک بندہ اسٹاکسٹ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے اسٹاک کرنے کا فائدہ لے رہے ہو، آپ مارکیٹنگ کا لے رہے ہو، اور ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ اس کو سپورٹ مل گئی، بجائے اس کے کہ وہ بے شمار اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے اپنا اسٹاک بناتا. تو اس کو ہم بولتے ہیں ایکو سسٹم، کہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے آپ کی لاجسٹک کمپنی بھی وہیں پر ہے، آپ نے بک بھی کروا دیا اس کو، ادھر ہی پیکنگ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیک بھی کر دیا انہوں نے. سو دس از کالڈ دی ایکو سسٹم آف ای کامرس، کہ ہم پورا اس کو اس طرح سے مینیج کریں گے اس بلڈنگ. اب اس بلڈنگ کو میں ہارڈ ویئر بولتا ہوں. اب ہمیں سافٹ ویئر کی ضرورت تھی اصل میں، اور یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو اس کی جو کمرشل ہے. فار ایگزامپل ہم یہ جو ہمارا سارا کچھ ہے یہ ہم رینٹل پر دینا ہے. ہم اٹس جسٹ اے سمپل رینٹ کہ آپ نے بلڈنگ لینی ہے اور اپنے لائسنس لینا ہے اینڈ دین یو جسٹ اسٹارٹ دی بلڈنگ. اٹس ناٹ این انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی اس میں، ریئل اسٹیٹ کی ٹپیکل وہ جو بیچنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سمپل رینٹ جو آپ کہیں پر بھی دے رہے ہو پہلے بھی، اور اس کے اوپر آپ نے لائسنس کر کے اپنا بزنس کو آپریٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کتنی جگہ چاہیے، آپ کو ڈسپلے سینٹر کے لیے چاہیے، آپ کو ویئر ہاؤس کے لیے چاہیے، آپ کو اپنی لاجسٹکس کے لیے چاہیے، پیکیجنگ کے لیے، اور آپ کے اپنے اسٹاف کے لیے جو مارکیٹنگ کا ہے. ابھی دیکھیں گے اس وقت کیسے ہو رہا ہے کہ یہ جو گلی نمبر 2 3 4 5 یہ جو ہمارا ٹپیکل جو ہے یہاں کا سیٹ اپ جو ہے، اس میں دیکھیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کس طرح سے 300-400 اسکوائر فٹ میں وہ تھان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کا ای کامرس بھی ٹھیک ہے ان کی. اچھا وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ویئر ہاؤس میں جا کے دیکھیں گے ذرا. ویئر ہاؤس میں وہی کمپیوٹرز والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پیکنگ ہو رہی ہے، وہ ایک کیوس سا کریٹ ہوا ہوا تھا، لیکن لاکھوں کے آرڈرز ڈسپیچ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. وچ مینس کہ اب ضرورت تھی ایک ایسے اسٹرکچر کی جو اس ایکو سسٹم کو آرگنائز طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکے، جس میں مطلب پہلے ایک اسٹیج پر دیکھے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ پارکنگ کی ریکوائرمنٹ تھی، پھر ایئر کنڈیشننگ کی ریکوائرمنٹ بنی. اب یہ اس سے بیانڈ اب ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ پر ہوں، اور اسپیشلی جب اتنی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے. تو اس بلڈنگ کو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈسپلے سینٹرز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں پر، اور کمیونٹی ایکٹیویٹیز انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں. اینڈ مے بی اونلی 10 to 15% فار دی شاپنگ پرپز. وہ جو ریٹیل ہے وہ تو جب ایک ڈسپلے سینٹر بنتا ہے تو لوگ ریٹیل بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں، وہ دیٹس ناٹ اے بگ ایشو، اس کا ایک اور طرح کا مارجن ہوتا ہے. تو اینی وے یہ ہے ویژن ایکچولی جب ہم ای کامرس کی بات کر رہے ہیں، کہ میں نے ابھی لا بھی ایکسپلین کیا، گورنمنٹ کے انسینٹو بھی آپ کو ایکسپلین کیے، اور ہم نے اس کو کیسے اکٹھا کیا ہے یہاں پر وہ بھی ایکسپلین کر دیا. ابھی ہمارا یہ تقریباً 40,000 اسکوائر فٹ ابھی آج ہم لانچ کر رہے ہیں، اس کو فوری طور پر اویلیبل ہے، جس میں 500 اسکوائر فٹ 1000 2000 3000 5 10 وہ ساری فیسلٹی ہم دے رہے ہیں کہ جی آپ فوری طور پر اپنا بزنس یہاں پلیس کریں. آپ کو صرف انٹرپرائز بنانا ہے. آبویسلی یہ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے جو کمپنی بنانا یا کمپنی فارم کرنا، اور اس کو STCA سے ہم کوآرڈینیٹ کریں گے آپ کے ساتھ، اور وہاں سے آپ نے کمپنی فارم کرنی ہے اینڈ دیٹس اٹ اینڈ جسٹ اسٹارٹ یور بزنس. اینڈ دیز آل بینیفٹس جو میں نے امپورٹ ڈیوٹیز کا بتایا اور فوریکس اکاؤنٹ کا بتایا جو آپ خرچے کرتے تھے سارے، اور اس کے علاوہ کارپوریٹ اور سپر ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس. اب یہ ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 60% کے قریب بنتا ہے یہ جا کے، وچ مینس کہ نو اٹس اے ویری وائبل سولوشن فار، اور ماشاء اللہ وی آر دی اونلی ون ایٹ دا مومنٹ ان دس سٹی جس کو یہ لائسنس ملا ہے. اور میرا فوکس ٹوٹل صرف اور صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ اینی باڈی ایلس. ویسے آ جائے کوئی بات نہیں، لیکن ابھی ایک دوست بات کر رہے تھے اس وقت میں نے آپ کو جواب نہیں دیا جب آپ نے کہا کہ ڈیٹا سینٹر کے ہمارے کلائنٹ ہیں اور ان کو 1 لاکھ اسکوائر فٹ چاہیے، کہ میرے دوست ساتھ ہی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. تو ایکچولی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. دا ریزن بینگ کہ مجھے 5-5 ہزار کے 20 لوگ اکوموڈیٹ کرنے ہیں. جو
यहाँ से ताल्लुक हो जिनका, हमारी इंडस्ट्री जिससे बढ़ सके, उनकी मार्केटिंग बेहतर हो सके, उनको टेक्नोलॉजी और ये सारी जो पेपर वर्क की सपोर्ट है हम दें उनको बकायदा, और वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सके। मतलब मेरी बाकी अल्लाह में देखें, ये रिस्क जो है ना कि आप पैसे कमाए कितने कितने नहीं, ये उसके उसका निज़ाम है। लेकिन मेरी इंटेंशन है कि ये हम एक अपना इकोसिस्टम और फैसलाबाद की बेहतरी के लिए कुछ करें। मेरा ख्याल है काफ़ी, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर जनरल, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन जीशान भी आएगा, यू कैन आस्क हिम द क्वेश्चन, वो अपना एक और हवाले से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त SCCA अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, वो भी आपको अपना ब्रीफ करेंगे कि उन्होंने क्या सोच के ये सब कुछ किया है और क्यों ये प्रमोट कर रहे हैं इसको, और शायद कुछ बेहतर लफ्ज़ों में कर देंगे। मेरी ज़रा लैंग्वेज ख़ास तौर पर सिंपल थी कि अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए सारे दोस्तों को, और ख़ास तौर पर सिंस इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, तो ये मेरे बहुत से ऐसे दोस्तों ने भी देखना है इस मटीरियल को जिनको वो ज़्यादा अंग्रेज़ी वाले नहीं हैं, बट दे आर गुड बिजनेसमैन और उनको काम करना आता है एंड दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए भी इधर। सबसे पहले तो मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे कि आप लोगों ने वक्त निकाला। बाकी हम हर तरह से मौजूद हैं, और अगर कोई क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज़ चले। थैंक यू वेरी मच।